سال تھا 1989 کا۔ امریکہ کی ریاست میسوری میں رہنے والی ایک بالکل عام سی ماں میٹریشیا سٹالنگز جو اچانک ایک ایسے الزام میں گھر گئی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ کہانی ہے غلط تشخیص، ناقص لیبارٹری رپورٹ، جینیاتی بیماری اور ایک معصوم ماں کی تباہ ہوتی زندگی کی۔ پیٹریشیا سٹالن، جسے پیٹی کے نام سے بلایا جاتا تھا، اس کا پہلا بیٹا ریان چند ماہ کا تھا جب اس کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی۔ شدید الٹیاں آنا، سانس لینے میں مشکل، بے چینی اور جسم میں ہلکے جھٹکے محسوس ہونا۔ پیٹی فوراً بچے کو ہسپتال لے جاتی ہے۔ ڈاکٹرز بچے کو چیک کرتے ہیں اور ابتدائی رپورٹس دیکھنے کے بعد ایک خوفناک نتیجہ نکالا جاتا ہے: اینٹی فریز پوائزننگ، یعنی ایتھائلین گلائکول۔ یعنی بچے کو ایک ایسا زہریلا کیمیکل دیا گیا تھا جو عام طور پر گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کو شبہ ہوا کہ یہ زہریلا مادہ جان بوجھ کر پلایا گیا ہے۔ ابتدائی انویسٹیگیشن کے بعد سب سے پہلے جس شخص پر شک گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریان کی ماں پیٹی سٹالنگز تھی، کیونکہ بچے کے سب سے زیادہ قریب پیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چند دن بعد پولیس پیٹی کو بچے کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ بعد میں پیٹی پر کیس چلتا ہے اور اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ سب تب ہو رہا تھا جب پیٹی کا بیٹا ریان ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ پیٹی بار بار کہتی رہی وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ریان کی حالت بگڑ جاتی ہے اور وہ دم توڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیٹی پر قتل کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ پیٹی ابھی جیل میں تھی جب اس کو دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ڈیوڈ سٹالنگ جونیئر۔ ڈیوڈ کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد ڈیوڈ میں بھی ریان جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں: الٹیاں آنا، خون میں تیزابی مادہ بڑھ جانا، جسم میں کمزوری۔ اس بار ڈاکٹرز نے مزید گہرائی سے تحقیقات کیں اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچے۔ بچے کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ اسے ایک نایاب جینیاتی بیماری تھی: میتھائل میلونک ایسیڈیمیا۔ یہ بیماری جسم کے اندر ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جو بالکل انہی مادوں جیسے ہوتے ہیں جنہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایتھائلین گلائکول یعنی اینٹی فریز سمجھ لیا گیا تھا۔ ریان کو زہر نہیں دیا گیا تھا بلکہ وہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن میں تھا جسے غلط تشخیص کر دیا گیا تھا۔ اصل میں ریان کی رپورٹس میں جو کیمیکل ملا تھا وہ پروپیونک ایسڈ تھا، لیکن لیبارٹری نے اسے غلطی سے ایتھائلین گلائکول سمجھ لیا تھا۔ یہی وہ گھناؤنی غلطی تھی جس نے ایک ماں کو قاتل بنا دیا۔ ایک معروف میڈیکل کیمسٹ نے یہ غلطی ٹی وی پروگرام انسالوڈ مسٹریز پر دیکھی تو اس نے مزید ٹیسٹ کیے اور ثابت کیا کہ یہ ایک جینیاتی بیماری تھی، بچے میں کسی بھی قسم کا اینٹی فریز نہیں تھا۔ یہ سائنسی تحقیق اس کیس کی بازی پلٹنے کے لیے کافی تھی۔ عدالت میں نئی حقیقت پیش کی گئی، نئی رپورٹس، جینیاتی بیماری کی تصدیق اور لیبارٹری کے غلط فیصلوں کے بعد عدالت نے پیٹی کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ اسے جیل سے رہا کر دیا گیا اور مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ پیٹی نے تقریباً 2 سال اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں جیل میں گزار دی، صرف ایک غلط لیب رپورٹ کی وجہ سے۔ بعد میں پیٹی نے ہسپتال، لیبارٹری اور متعلقہ اداروں کے خلاف مقدمہ کیا، لیکن کیس کا حل عدالت سے باہر نکالا گیا اور اسے مالی ازالہ کر دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان پیٹی کو یہ ہوا کہ ریان، اس کا پہلا بیٹا، ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ میڈیکل رپورٹس ہمیشہ درست نہیں ہوتی، غلط تشخیص کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔